ہیں، جب ان کا عرس اتنی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے غلاموں کا، تو جو آقا ہیں ان کا عرس کتنی دھوم دھام سے منایا جانا چاہیے۔ آقاؤں کا تو آقا جیسا منایا جانا چاہیے نا جانا۔ ہاں تو ضروری ہے صدیق اکبر کا بھی عرس منایا کریں، چاہے 1 گھنٹے کی محفل ہو، آدھے گھنٹے کی محفل ہو، ضروری ہے۔ صحابہ کا جب تک اپنے بچوں کو درس نہیں دو گے وہ کامل ایمان والے نہیں بن سکتے، وہ کامل ایمان والے نہیں بن سکتے۔ اور قرآن کا مطالبہ بھی یہ ہے، ایمان وہ لاؤ جیسا صحابہ ایمان لے کر آئے، وہ والا ایمان قبول ہے، ہر کسی کا ایمان قبول نہیں ہے، صحابہ والا ایمان لے کر آؤ۔ جاتے جاتے ایک عشق کی بات بتاتا چلوں، دیر تو نہیں ہو رہی آپ کو، اب آپ سے ٹائم لوں گا، اب میرا ٹائم پورا ہو چکا ہے بالکل۔ حضرت علی کے عشق کی ایک بات یاد آ گئی اور بتانا ضروری ہے موجودہ دور میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سرکار کے حکم سے صلح لکھ رہے ہیں۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ صلح نامہ۔ کون سے موقع پہ؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نامہ۔ کون لکھ رہے ہیں؟ حضرت علی لکھ رہے ہیں۔ حکم کس کا ہے؟ سرکار کا۔ لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکتوب جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صلح نامہ۔ جب محمد رسول، پہلے تو رحمان اور رحیم پر اعتراض کرا کفار نے، کہا بھائی رحمان اور رحیم کو ہم نہیں جانتے کون ہے، اللہ لکھو خالی۔ اور دوسرا اعتراض کافروں کا یہ تھا کہ یہ تم نے محمد رسول اللہ کیوں لکھوا دیا اس میں صلح میں؟ ہم تمہیں محمد رسول اللہ مان لیں گے تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ ان کا اعتراض اپنی جگہ صحیح تھا۔ ارے بھائی ہم تمہیں محمد رسول اللہ مان لیں گے تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ سرکار نے فرمایا علی محمد رسول اللہ کاٹ دو، محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ کیا کر دو؟ تھوڑی دیر کے لیے بند کر لیجئے، محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سرکار۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پین چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ وہ ان کا اپنا عمل ہے، میں تو مانتا ہوں، میں اپنے ہاتھ سے محمد رسول اللہ مٹانے والا نہیں بن سکتا۔ ارے ہم تو محمد رسول اللہ اور ان کے دین کی مدد کرنے والے ہیں، مٹانے والے نہیں ہیں، بڑھانے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت علامہ مولانا مفتی فراق الحق قبلہ، نعرہ تکبیر، ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ عشق جو ہے وہ اپنے اصول خود بناتا ہے۔ یہاں بظاہر تو ایسا لگ رہا نبی کا کہنا نہیں مانا، لیکن نہیں، عشق کا تقاضا یہ تھا یا رسول اللہ وہ نہ مانے، ہم تو مانتے ہیں، اور ہم جب مانتے ہیں تو ہم تلواریں اٹھا سکتے ہیں لیکن قلم کے ذریعے آپ کے نام کو مٹا نہیں سکتے۔ ہمارا نام مٹانے والا نہیں لکھے گی تاریخ، ہمارا نام تو بڑھانے والا لکھے گی۔ ایک اور بات یہاں پر بڑی پیاری علامہ خادم حسین رضوی کی زبانی میں نے سنی، تو میں سوچ رہا ہوں وہ بھی آپ تک پہنچا دوں، علیہ الرحمہ۔ اللہ پاک ان کی مرقد پر بھی بے شمار رحمتوں، برکتوں اور انوار کی بارشوں کا نزول فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت علی نے ابھی منع نہیں کیا ہے، سرکار کا اشارہ ہو گیا کہ محمد بن عبداللہ لکھ دو، محمد رسول اللہ کاٹ دو۔ حضرت علی فیصلہ دل میں کر چکے ہیں، ابھی زبان سے نہیں کہا ہے۔ دو صحابہ میں سے 2 صحابہ آگے بڑھتے ہیں اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑے کہتے ہیں علی مٹانا مت۔ کیا کہتے ہیں؟ علی مٹانا مت۔ حضرت علی جواب دیتے ہیں میں نے مٹایا کب ہے؟ ابھی مجھے چھوڑو تو، ہاتھ تو چھوڑو، میں نے کب کہا کہ میں مٹا رہا ہوں؟ میں تو ہرگز نہیں مٹانے والا۔ ہم جو ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کو یا ان کے نام کو مٹانے والے بنے؟ اللہ پاک نے ہمیں مٹانے والا نہیں بنایا ہے، اللہ پاک نے تو ہمیں دین کو اور نبی کے نام کو بڑھانے والا بنایا۔ یہ ہے عشق۔ کیا ہے؟ یہ ہے عشق رسول۔ ایسے ہی ایک عورت ایک خط خاموشی سے لے کر مدینے کے درمیان سے نکل کے چل پڑی، اللہ کے رسول کو فرشتے کے ذریعے اطلاع مل گئی کہ آپ جو پلاننگ کر رہے ہیں، پلاننگ چل رہی تھی کائے کی؟ مکہ والوں سے جہاد کی پلاننگ تھی، فتح مکہ ہونے والا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے۔ یہ پلاننگ اللہ کا حکم تھا، رسول اللہ کا حکم تھا خاموش رکھی جائے، پورا پس منظر یہ ہے۔
وہ عورت خاموشی سے ایک صاحب نے خط دے دیا، ہمدردی میں وہ لے کے نکل پڑی۔ حضرت علی کہاں ہیں؟ بولا جی حضور میں حاضر ہوں۔ کہا دیکھو ایک عورت گئی، اس کے پاس خط لے آؤ۔ کیا لے آؤ؟ خط لے آؤ۔ حضرت علی نے جو ہے گھوڑے دوڑائے اور پکڑ لیا ماشاءاللہ۔ پکڑنے کے بعد اس سے کہا وہ خط جو تم لے کے چلی وہ خط دے دو، تم جا سکتی ہو اگر جانا چاہو تو۔ وہ عورت کہنے لگی خط ہے ہی نہیں میرے پاس۔ سفید جھوٹ اس نے، جیسے کہ آج کل سفید جھوٹ بولا جا رہا ہے بالکل پیور۔ کس نے کہا خط نہیں ہے میرے پاس؟ حضرت علی نے فرمایا نہیں خط تو ہے، آپ کو دینا پڑے گا۔ تو وہ دوسرے صحابی جو ساتھ میں تھے وہ کہنے لگے ہو سکتا نہیں ہو ان کے پاس، کہیں ہوگا نہیں تو دے دیتی۔ حضرت علی نے تلوار نکالی، ارشاد فرمایا میرے آقا نے فرمایا خط اسی کے پاس ہے۔ کیا فرمایا؟ رعایت نہیں کری کہ صاحب عورت ہے رعایت ہوگی یا مصلحت ہے، نہیں، آقا نے جو فرما دیا حق فرما دیا۔ ہمارا کہا بدل سکتا ہے مگر آقا کا کہا جو ہے وہ کبھی نہ بدلا ہے نہ بدلے گا۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ فرمایا ابھی تیرے کپڑے اتار کر تجھے ننگا کر کے تلاشی لوں گا، اور اگر خط نہیں ملا تو تیرے ٹکڑے کر کے تلاشی لوں گا۔ خط جب تک نہیں مل جاتا علی تجھے چھوڑنے کا نہیں۔ فرمایا علی تجھے نہیں چھوڑے گا، میرے آقا نے فرمایا خط تیرے پاس ہے تو خط لوں گا۔ جب اس عورت نے تیور دیکھے تو اس نے اپنی چٹیا میں سے یہاں سے خط نکال کے پیش کر دیا۔ سمجھ گئی یہ نبی کا غلام ہے، یہ اپنی ضد پہ اڑ چکا ہے۔ اور غلامان محمد جو ہیں جب ضد پہ اڑ جاتے ہیں تو زمانہ بدل سکتا ہے مگر وہ اپنی ضد سے ہٹ نہیں سکتے۔ یہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا عشق رسول۔ فرمایا ایسے ہی وہ آپ نے جو امانت کے ٹائم پہ، ہجرت کے ٹائم پہ جب آپ سوئے تو کسی نے پوچھ لیا بعد میں بڑی آرام سے سو رہے، ڈر نہیں لگا؟ فرمایا آقا نے کہا تھا کل صبح امانتیں دے کر آنا۔ تو جب آقا نے فرما دیا امانتیں دے کر آنا ہے تو مجھے ڈر کس بات کا؟ یہ کسی اور کی زبان نہیں تھی، محبوب پروردگار کی زبان ہے۔ جب اس زبان پر خدا کو مان لیا ہے تو اب جو مصطفیٰ کہتے جاتے ہیں ہم اس کو مانتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول۔ آج کی اس مجلس میں چونکہ ان کی مناسبت سے گفتگو ہوئی ہے اس لیے میں یہ تعلیم اور یہ سبق اور یہ درس دینا چاہوں گا، پہلے اپنے آپ کو شامل کر کے پھر آپ سب کو، کہ ہم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی عشق رسول عطا فرمائے کہ جب سرکار کے فرمان کی بات آ جائے تو پھر نہ مصلحت دیکھی جائے گی، نہ عورت دیکھی جائے گی، نہ کچھ اور دیکھا جائے گا۔ جو سرکار کا فرمان ہے وہ برحق ہے، اسی پر انشاءاللہ عمل کیا جائے گا، اور تبھی صحیح معنی میں ہم ایمان کی مٹھاس کو پائیں گے۔ جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا جو اللہ و رسول کی خاطر اور اللہ و رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہی صحیح معنی میں ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ اصلاح معاشرہ کا یہ 53واں پروگرام آج حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مناسبت سے سجایا گیا۔ اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔ اور کنڈوں کی نیاز کے لیے کیا بات بتائی، یہ مسئلہ دوبارہ